سوشل میڈیا پر اپنے مذہبی لیکچرز کی وجہ سے معروف ہونے والے اسلامی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا ان دنوں گرفتار ہیں، جس کی وجہ انہی کا ایک ویڈیو کلپ بنا ہے جس میں وہ مسیحی خاتون کے ساتھ مسلمان مرد کے نکاح کی اجازت کے تناظر میں بات کر رہے ہیں۔ 35 منٹ پر مشتمل مرزا جہلمی کے حوالے سے پروگرام شروع کرتے وقت شاہ زیب خان زادہ نے جو شروع میں بات کی مسیحی خاتون سے نکاح کے حوالے سے، اس پورے پروگرام میں شاہ زیب خان زادہ کی طرف سے یہ سوال اٹھایا ہی نہیں گیا کہ جو مسیحی خاتون حضور علیہ السلام کو ایسا سمجھے، جو لفظ مرزے نے بولا تھا گستاخانہ، تو مرزے نے کہا تھا اس کے ساتھ نکاح کی اجازت قرآن دے رہا ہے۔ اس پہلو کو شاہ زیب خان زادہ نے سرے سے اٹھایا ہی نہیں۔ کیا واقعی ایسی عورت سے قرآن نکاح کی اجازت دیتا ہے؟ یہ سوال شاہ زیب خان زادہ نے کیا ہی نہیں ہے، جبکہ یہ سوال ہونا چاہیے تھا کہ کیا واقعی قرآن میں ایسا ہے یا قرآن پر جھوٹ ہے اور قرآن میں تعریف کی گئی ہے تو اس پر کچھ سزا ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، یہ بات بھی زیر بحث لانی چاہیے تھی، لیکن اس پہلو پر سوال کیا ہی نہیں گیا۔ اس پورے پروگرام میں اس بات کو تو بار بار گھمایا جاتا رہا ہے کہ جی نقل کفر سے گستاخی نہیں ہوتی، نقل کفر سے توہین نہیں ہوتی، لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ 2 ارب عیسائیوں کے متعلق مرزے نے یہ بات کی کہ وہ حضور علیہ السلام کو ایسا سمجھتے ہیں، تو خان زادہ کو یہ سوال اٹھانا چاہیے تھا کہ مرزا نے 2 ارب عیسائیوں کی طرف نسبت کر کے اتنی بڑی بات کی ہے، کیا یہ ثابت ہے یا یہ جھوٹ ہے بہت بڑا، اور اگر جھوٹ ہے تو اس پر بھی کوئی سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے نقل کفر والی بات کا بار بار ڈھونگ رچا کر اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ یہ تو تب ہو سکتا تھا، کسی درجے میں اس کی گنجائش ہو سکتی تھی جب 2 ارب عیسائیوں نے یہ بات کہی ہوتی۔ پھر مرزا نے اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے کہ مسیحی عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے اتنا خطرناک لفظ بولنے کی ضرورت ہی کیا پیش آ گئی تھی؟ یہ مسئلہ تو قرآن میں بیان ہوا ہے اور 1400 سال سے علماء امت بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، کبھی کسی نے اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے یہ خطرناک لفظ نہیں بولا، نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ تو بلا ضرورت اس طرح کا لفظ بولنا، اور خاص طور پر جب 2 ارب عیسائیوں نے یہ بات کہی بھی نہ ہو، تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، کیا اس پر کوئی سزا نہیں بنتی؟ اس حوالے سے ہم نے مختلف مکاتب فکر کے علماء سے بات کی اور ان کا موقف معلوم کیا، جبکہ کچھ علماء اپنا موقف مختلف پلیٹ فارمز پر دے چکے ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تمام علماء دین کا موقف۔ خان زادہ کی بات کا حاصل یہ ہے کہ مختلف علماء سے ہم نے رابطہ کیا اور ان سے ان کا موقف معلوم کیا، اور بعض علماء کا موقف میڈیا پر موجود تھا، وہاں سے ہم نے لیا۔ تو خان زادہ نے کہا کہ اس طرح کر کے ہم تمام علماء کا موقف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ علماء کا موقف سامنے تو رکھا ہے اس نے، لیکن یہ بات آدھی کر رہا ہے۔ خان زادہ اتنا بھولا بھی نہیں ہے، اس کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے کہ میڈیا پر جس طرح مرزا کے حق میں باتیں کی جا رہی ہیں، اسی طرح مرزا کے خلاف بھی علماء نے فتوے دیے ہیں، وہ بھی میڈیا پر موجود ہیں اور ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے جو سربراہ ہیں ان کی ویڈیو بھی موجود ہے، انہوں نے جو تفصیل کی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر خان زادہ صاحب میں جانبداری نہیں تھی، غیر جانبدارانہ پروگرام اگر کرنا چاہتے تھے تو اس پروگرام میں دونوں طرف کی علماء کو بلانا چاہیے تھا اور ان کا موقف لینا چاہیے تھا۔ پھر ایک اور بات، خان زادہ کو ضرورت کیا پیش آ گئی تھی علماء سے رابطہ کر کے ان سے موقف لینے کی؟ کیونکہ جس کے بارے میں موقف لیا جا رہا ہے یعنی مرزا جہلمی، وہ تو خود کہتا ہے علماء کی ڈگری کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ان کی کتے کی اوقات ہے، تو ان سے موقف لینے کی ضرورت کیا پیش آ گئی تھی؟ جن کی ڈگری خود مرزا کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے، مرزا کے ہاں اس کی اوقات ہی نہیں ہے۔ اور پھر ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کی ڈگری دیوبندی نہیں مانتے، اے ٹوٹل تہاڈی کتے دی بھی اوقات تہاڈی ڈگری دی نیچے بچدی۔ پھر ایک اور بات، مرزے کا تو اصول ہے کہ یہ چیز گستاخی بنتی ہے یا نہیں بنتی، یہ فیصلہ کرنا جج کا کام ہے، علماء کا کام ہی نہیں ہے گستاخی کا فیصلہ کرنا، یعنی یہ فیصلہ دینا کہ یہ گستاخی ہے یا نہیں۔ اور دوسرا علماء کا کام نہیں وہ ڈیسائیڈ کرے کون سی چیز گستاخی ہے یا کون سی نہیں ہے، یہ جج کا کام ہے، اور جج بھی وہ جو ان بائزڈ ہو، جو دلائل کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے۔ تو علماء کو بلوا کر ان سے موقف لینا اور ان سے فیصلہ کروانا، یہ تو خود مرزا کے اپنے اصول کے خلاف ہے۔ پھر اس پروگرام میں یہ بات بھی ہوئی کہ بڑے حضرات متوجہ کریں، اس کو توجہ دلائیں یا توجہ دلانی چاہیے تھی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مرزے کو بار بار اس مسئلے پر پہلے بھی بہت ساری گستاخیاں اس نے کی، بے ادبیاں کی، ان پر بھی متوجہ کیا گیا، اور اس مسئلے پر خاص طور پر متوجہ کیا گیا
اور جب مرزے کو متوجہ کیا گیا تو مرزے کی طرف سے جواب کیا تھا، رد عمل کیا تھا، وہ بھی سن لیں۔ اب مودیوں کا بیچاروں کا انٹلیکچوئل لیول چھوٹا، ٹھیک ہے، یہ بیچاروں کا لیول کوئی نہیں ہے۔ میں پھر اکیلا بیٹھ کے کئی بار سوچتا ہوں کہ میں اکیلا پڑھا لکھا بندہ کہاں جاؤں بھائی، کن جاہلوں سے میرا واسطہ پڑا۔ جو بندہ غرور میں اس قدر آگے جا چکا ہو اس کو توجہ دلانے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اس پروگرام میں یہ بات بھی ہوئی کہ جی اگلے کو وضاحت کا موقع ملنا چاہیے، تو یہ بھی بات آپ کے سامنے آ گئی، وضاحت کا موقع اس کو دیا گیا ہے، اور لیکن اس نے بجائے اس کے کہ اپنی غلطی تسلیم کرے، الٹا علماء کے خلاف اس نے کیا بد زبانی کی وہ بھی آپ نے سن لی۔ تو وضاحت کا موقع اس کو دیا گیا ہے، یہ کوئی نہ کہے کہ اس کو وضاحت کا موقع نہیں ملا، اس کو کئی دفعہ وضاحت کا موقع ملا ہے، پھر اس نے اس موقع سے ناجائز فائدہ اٹھا کر من گھڑت دلیلیں دینی شروع کر دیں کہ چونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں مانتے اس لیے وہ ایسا سمجھتے ہیں، چونکہ وہ آپ کو سچا نبی نہیں مانتے اس لیے وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ خان زادہ کو اس موقع پر اس دلیل پر بھی بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ کون سی دلیل ہے کہ چونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں مانتے تو اس سے کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ آپ کو ایسا سمجھتے ہیں، جو لفظ مرزا نے بار بار استعمال کیا ہے۔ ورنہ اگر کل کو یہی لفظ کوئی بول کر جناب ابو طالب کے متعلق بات کرنا شروع کر دے بخاری مسلم کی احادیث کا حوالہ دے کر کہ چونکہ جناب ابو طالب حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ آپ کو سچا نبی نہیں مانتے تھے بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں، تو اس بنیاد پر وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ وہ بھی حضور علیہ السلام کو ایسا ہی سمجھتے ہیں، تو کیا اس کی اس دلیل کو بھی مان لیا جائے گا؟ بہرحال مرزے کو وضاحت کا موقع ملا اور کئی دفعہ ملا، لیکن اس نے بجائے غلطی ماننے کے من گھڑت اور جھوٹی دلیلوں کا سہارا لے کر اپنی بات پر یہ مزید اڑ گیا، پکا ہو گیا، اس نے اپنی بات سے رجوع نہیں کیا۔ کسی پر توہین کا جھوٹا الزام لگانا کتنا بڑا گناہ یا جرم ہے، ڈاکٹر مفتی نعمان نعیم کی رائے دیکھیے۔ دیکھیں، اس طرح جھوٹا الزام لگانا، کسی کی توہین رسالت کا مرتکب قرار دینا یا گستاخی کا مرتکب قرار دینا، یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی گناہ ہے۔ خان زادہ صاحب اور مفتی نعمان صاحب سے گزارش ہے کہ جس کے دفاع میں تم لگے ہوئے ہو، سب سے زیادہ توہین اور گستاخی کے فتوے اسی نے لگائے ہوئے ہیں، بے شمار لوگوں پر واضح طور پر اس نے توہین رسالت اور گستاخی کے فتوے لگائے ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی بڑا مجرم مرزا ہی بنتا ہے، تو کیا اس جرم پر اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ باقی اگر آپ نے ثبوت دیکھنے ہیں تو اس سے پہلے ہم 2 کلپ بنا چکے ہیں، گستاخی کے فتوے کس نے لگائے، کفر کے فتوے کس نے لگائے۔ اگر کسی نے تسلی کرنی ہو تو یہ صرف 2 کلپس دیکھ لے، جس سے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ مرزے کے فتوے سے شاید ہی کوئی بچا ہو، بے شمار لوگوں پر اس نے توہین رسالت اور گستاخی کے فتوے لگائے۔ چونکہ ہمارے علماء اس حوالے سے خاموش رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر بات کریں گے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں واضح طور پر یہ بتانا چاہیے کہ ان کے جو جملے تھے یا الفاظ تھے اس سے کوئی گستاخی سرزد نہیں ہوتی، نہ ہی وہ گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں۔ بنوریا کے محتمم مفتی نعمان نے کہا کہ علماء خاموش رہتے ہیں، بولتے نہیں، تو ہم مفتی نعمان سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ مرزے نے مقدسات کے متعلق جو غلیظ جملے بولے ہیں، جس کے چند نمونے ہمارے چینل پر ہی موجود ایک کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اب آپ نے اس پر خاموش نہیں رہنا، آپ نے کلپ بنانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ مرزے کے یہ جملے بھی گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں، توہین رسالت، توہین انبیاء، توہین صحابہ کسی زمرے میں آتے ہیں یا نہیں۔ آپ دیکھیں گے مفتی نعمان کے اندر کتنا انصاف ہے۔ پھر اسی پروگرام میں اہل تشیع کے علامہ امین شہیدی نے اپنی گفتگو میں یہ تاثر دیا کہ یہ جو مسئلہ ہے توہین کا الزام لگا دینا اور FIR کٹوا دینا وغیرہ وغیرہ، یہ مسئلہ صرف پاکستان میں ہے اور وہ بھی ایک طبقے کی طرف سے ہے، یہ بھی بہت بڑی غلط بیانی ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے لیڈر خامنائی کے متعلق توہین آمیز کلمات، نازیبہ کلمات کہنے پر کارروائی کا مطالبہ حکومت سے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں FIR کاٹی گئی ہے 295A کے تحت، صرف خامنائی پر بات کرنے کی وجہ سے۔ اگر ان کے ہاں خامنائی کا تقدس ہے تو کیا اہل اسلام کے ہاں صحابہ کا تقدس نہیں ہے؟ کیا انبیاء علیہ السلام کا تقدس نہیں ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقدس نہیں ہے؟ ایران میں ایک صحافی پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا الزام لگا کر اس کو گرفتار کیا گیا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس نے یہ لکھا تھا
کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے، ان پر تبھی موت آئی تھی۔ اسی طرح ایک خبر کے مطابق تہران میں توہین مذہب کے جرم میں 2 افراد کو پھانسی دی گئی۔ ایک اور خبر کے مطابق ایک مرد اور ایک عورت، ان کو رجم کی سزا کے خلاف لکھنے پر 6 سال کی قید سنائی گئی۔ یہ ہم نے ایران کے متعلق چند حقائق پیش کیے ہیں۔ اب آپ اعلی تشیع کے علامہ امین شہیدی کی بات سنیں اور فیصلہ خود کریں کہ کس قدر یہ لوگ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے، دنیا میں تقریباً 57 اسلامی ممالک ہیں، کسی ملک میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو توہین رسالت، توہین صحابہ، توہین فلان یہ چیزیں جو ہیں پاکستان ہی میں آہستہ آہستہ پنپنے لگیں اور اس کو پروموٹ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں شدت پسندی کو اپنے عروج تک پہنچایا گیا ہے۔ آپ نے کبھی سعودی عرب کے بارے میں سنا، کبھی ایران کے بارے میں سنا، تو صرف پاکستان ہی میں کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی اور تانے بانے ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔